اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرسری طور پر اگر کوئی جملہ نکل جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں تو جنت میں مقام بلند ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے زبان سے اگر نامناسب الفاظ نکلتے جس سے اللہ خفا ہو جاتے ہیں تو اس بندے کو جنت میں جھونک دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے پورب سے پچھم تک۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، دیکھو زبان کا معاملہ، خود تو پریشان ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بزرگوں نے یہ واقعہ پیش کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چگل خور تھا، چگل خور، اور چگلی بھی بڑی ہوشیاری سے کرتا تھا۔ جب کوئی نہ ہو، تنہائی ملے تو جب جا کر کسی سے ملتا اور پھر جا کر چگلی کر دیتا کہ بھئی دیکھو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اب ایک زمانے سے چگلی کرتے چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نظر انداز کرتے گئے، ایک زمانہ ایک عرصہ ہو گیا، لیکن چگلی اس نے چھوڑی نہیں۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ سنگین گناہ ہے، چگلی کرنا ایک خطرناک گناہ ہے۔ آخرکار اللہ نے اس پر غضب نازل کیا، اس چگل خور کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے پانی برسانا بند کر دیا، آسمان سے پانی برسانا بند کر دیا۔ جب آسمان سے پانی برسنا بند ہو چکا، لوگ پریشان ہوئے، بچے پریشان، عورتیں پریشان، جانور پریشان۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر جنگل کے طرف یا وادی کی طرف گئے، سارے لوگوں کو جمع کیا اور استسقاء کی نماز ادا کی۔ استسقاء کی نماز ادا کرنے پر بھی آسمان سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسرے بار استسقاء کی نماز ادا کی لیکن آسمان سے کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری بار استسقاء کی نماز ادا کی لیکن آسمان سے کوئی جواب نہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ کیا بات ہے، کون سی ایسی بات ہو گئی کہ جس کے وجہ سے آسمان سے تو نے پانی روک دیا ہے؟ ہم تو تیرے بندے ہیں، روزی کا مالک تو ہے، ایسی کون سی بات ہے جس کے وجہ سے پانی کو روک دیا گیا؟ اے موسیٰ تم میں سے ایک چگل خور ہے، ایک زمانے سے چگلی کرتا تھا، ہم نظر انداز کرتے رہے، لیکن اب ہم نے اس کی پکڑ کر لی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم نے پانی کو روک دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مجمع میں آ گئے اور اعلان کر دیا کہ اے لوگو، تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو چگل خور ہے، اور اس کی چگلی کی وجہ سے اللہ نے پہلے تو نظر انداز کیا لیکن اب اللہ نے اس کی پکڑ کر لی ہے، اسی کی وجہ سے آسمان کو روک دیا گیا ہے، پانی برسنا بند ہو گیا۔ جب تک اس مجمع سے نہیں نکلے گا تب تک پانی برسے گا نہیں، جب تک اس مجمع سے نہیں نکلے گا پانی نہیں برسے گا۔ اب یہ اعلان جب ہوا ہے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لگے، کون ہوگا چگل خور، کون چگل خور ہوگا؟ یہ اس لیے کہ زبان سے تھوڑی بہت اونچ نیچ تو سب سے ہو جاتی ہے۔ سب لوگ سوچنے لگے ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی، ہم سے، کیونکہ اونچ نیچ تو سب سے ہو جاتی ہے۔ ہم بچانے کی زبان کو کوشش کرتے ہیں لیکن بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اگر بچ گئی تو اللہ کا کرم ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے کہ اگر اللہ نے اس کی زبان کی حفاظت کی، ایک زبردست کرم ہے اللہ کا۔ تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، خاموش ہو گئے۔ جو اصل چگل خور تھا اس کے دل میں احساس ہوا کہ ہاں بات تو یہ میری لگتی ہے، یہ میرے وجہ سے پانی رک گیا، اور مجھے تو پتہ نہیں کہ اتنا سنگین گناہ ہے یہ، اور میری اس چگل خوری کی وجہ سے لوگوں کے لیے پانی روک دیا گیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنا سنگین گناہ ہے۔ اب دل میں سوچتا ہے کہ موسیٰ کے پاس جاتا ہوں تب بھی مجھے میری امت جو ہے، میری قوم جو ہے مجھے چھوڑے گی نہیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی، مجھے چھوڑے گی نہیں، اور اگر مجمع سے باہر نکلتا ہوں تب بھی قوم چھوڑے گی نہیں، تب بھی میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اب کانپنے لگا، کچھ کہہ نہیں سکتا، رو نہیں سکتا، کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا، زبان سے کچھ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، کانپنے لگا، بالکل برف کے جیسا جسم اس کا ہو گیا کہ اب میں کروں کیا، موت سر پر آ کے کھڑی ہو گئی۔ آخرکار دل ہی دل میں اللہ سے التجا کرنے لگا کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اتنا سنگین گناہ ہے میرا، اور میرے وجہ سے تو پانی کو تو نے روک دیا، مجھے تو آج پتہ چلا کہ اتنا سنگین خطرناک گناہ ہے۔ اب دل میں تڑپ کر کہتا ہے کہ اللہ آج تو میری عزت رکھ لے، اے باری تعالیٰ آج تو میری عزت رکھ لے، اگر آج تو میری عزت رکھ لے تو میں قسم کھاتا ہوں تیری عزت کی کہ اس بستی کو میں چھوڑ دوں گا، اور آج کے بعد میں کسی کی چگلی نہیں کروں گا، اس بستی کو چھوڑ دوں گا، جنگل کی طرف چلا جاؤں گا۔
جنگل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درد بھرے انداز کی بات کو سن لی، توبہ کو قبول کی، اور توبہ قبول کی، اور دھیرے 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 بادل آنے لگے اور پانی برسنے لگا، اور تھوڑی دیر میں تو جم کے برسنے لگا۔ اب قوم والے پوچھتے کہ اے موسیٰ، اس مجمع سے کوئی تو نکلا نہیں، کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی یہاں سے نکلا ہو، اور تو کہتا ہے کہ چغل خور ہے اور اس کے وجہ سے پانی کو روک دیا، جب تک اس مجمع سے نکلے گا نہیں دعا کو قبول نہ کی جائے گی۔ تو کوئی بھی نہیں نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ میری قوم اس طریقے سے مجھ کو سوال کرتی ہے کہ کوئی نکلا تو نہیں، پھر پانی کیسے برسا؟ اب اللہ نے خلاصہ فرمایا، اے موسیٰ دیکھو، میرا وہ بندہ جس نے چغل خوری کی تھی، اس کے اس سنگین گناہ کے وجہ سے ہم نے بارش روک دیا تھا، لیکن اس نے ہم سے سچے دل سے توبہ کر لی، ہم سے سمجھوتا کر لیا، ہم سے سیٹلمنٹ کر دیا، اور قسم کھا کے کہا کہ تیری عزت کی قسم، اگر آج تو میری عزت رکھ لے، پانی برسا دے، میری جان بچا دے، تو میں بستی کو چھوڑ دوں گا، آج کے بعد کبھی میں چغلی نہیں کروں گا کسی کی۔ اس نے سچی توبہ کی ہے، اس کے دل کو ہم نے تلاش لیا، اس نے سچی توبہ کی ہے، اور اس کی توبہ کو ہم نے قبول کر لی، اور آسمان سے پانی برسانا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کہ باری تعالیٰ کم سے کم اس کا نام تو بتا دے، تاکہ میں اپنے سینے سے اس کو لگا دوں۔ اس بندے کو جس کی تو نے مغفرت کر دی، کم سے کم اس بندے کو میں اپنے سینے سے لگا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اے موسیٰ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جب تک میرا دشمن تھا، غیبت کرتا تھا، تب بھی میں نے اس کے نام کو چھپا کر رکھا، تمہارے سامنے ہم نے نام کو ظاہر نہیں کیا، اب تو ہمارا دوست بن چکا ہے، تو کیا ہم اس کو ذلیل کر دیں گے؟ کیا اس کا نام بتا؟ ہم نے اس کے عیبوں پہ پہلے بھی پردہ ڈالا، آج بھی ہم پردہ ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رو کر سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ بے شک تیری ذات پاک ہے، تو ہی بندوں پر کرم کرنے والا ہے، اور تو ہی اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔